السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعاد آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام خلاصۃ القرآن پارہ نمبر 29۔ اس پارے میں کل 11 صورتیں ہیں۔ سورۃ الملک میں 2 باتیں: توحید کا اس بات، زمین، آسمان، موت، حیات، عزت، ذلت، زمینی و آسمانی مخلوقات کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے۔ قیامت کو جھٹلانے والوں کا دردناک انجام، جہنم میں اس قدر جوش میں ہوگی یوں لگے گا کہ پھٹ پڑے گی۔ سورۃ القلم میں 3 باتیں: قلم کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی اخلاقی پستی کو بیان کرتے ہوئے آپ کو ان کی بات ماننے سے منع فرمایا گیا۔ بالخصوص ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ زیادہ قسمیں کھانے والا، کمینہ خصلت، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہ گار، اکھڑ مزاج اور اس کے علاوہ بدذات ہے۔ اس کی سرکشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ جب اسے آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم عن قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ سورۃ الحاقہ میں 3 باتیں ہیں: قیامت سے پہلے کے ہولناک واقعات اور پھر قیامت کا تذکرہ، جسے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ خوشی خوشی سب کو دکھاتا پھرے گا کہ یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، اور جسے بائیں ہاتھ نامہ اعمال دیا جائے گا وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور مجھے معلوم ہی نہ پڑتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش موت نے میرا کام ہمیشہ کے لیے تمام کر دیا ہو۔ نہ مال کام آ رہا ہے نہ دنیاوی غلبے۔ بدبختوں کی 2 علامتیں ہیں: ایک یہ کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، دوسری یہ کہ وہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت کا بیان کہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں ہے۔ سورۃ المعارج میں 4 باتیں ہیں: رسول اللہ کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ آپ سے استہزاء پوچھ رہے ہیں کہ یہ کب آئے گا، آپ صبر جمیل سے کام لیجئے، ان کی نظر میں یہ عذاب دور ہے مگر ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کا تذکرہ: اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اس دن نہ کوئی دوست کام آئے گا نہ رشتہ دار۔ انسان کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ بڑا حریص ہے اور جزا فضا کرنے والا ہے، مصیبت میں چیخنے لگتا ہے، مال ہاتھ آئے تو بخیل بن جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کی 8 صفات کا ذکر کیا گیا۔ ایسے لوگوں کا جنت میں اکرام کیا جائے گا جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، قیامت کی تصدیق ہے، اللہ کے عذاب کا خوف، پاک دامنی، دیانت داری، سچی گواہی، نماز کو اس وقت میں ادا کرنا۔ سورۃ النوح: اس سورت میں نوح علیہ السلام کا قصہ، انہوں نے رات دن اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا مگر وہ ان سے بھاگتے رہے۔ ان کی دعوت کے وقت اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ سے معافی مانگنے کو کہا اور بتایا کہ استغفار کرنے سے باران رحمت برسے گی، خوب مال اور نرینہ اولاد عطا ہوگی، باغات اور نہروں کا حصول ہوگا۔ انہوں نے ان کے سامنے اللہ کی صفات بیان کی کہ تہ بتہ 7 آسمان چمکتے دمکتے، شمس و قمر، کھیتیاں، سب کو بنانے والا اللہ ہی ہے، ہمیں دوبارہ اسی کے پاس جانا ہے۔ مگر قوم نے ایک نہ مانی، بالآخر اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے ایک پیاری سی دعا مانگی: رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ سورۃ الجن میں 2 باتیں ہیں: جنات کا نبی کریم سے قرآن کو سن کر اسلام قبول کرنا اور اپنی قوم کو جا کر اس کی دعوت دینے کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، کہہ دیجئے اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی شریک نہیں ٹھہراتا، نہ تمہارا کوئی نقصان میرے اختیار میں ہے نہ بھلائی، اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، میرا کام پہنچانا ہے۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا مستحق ہوگا۔ سورۃ المزمل میں 7 باتیں ہیں: نبی کریم کو پیار بھرا خطاب، اے چادر میں لپٹنے والے، تہجد کا حکم اور ترغیب، اللہ کے ذکر کا حکم، نبی کریم کو تسلی، آپ کافروں کی باتوں پر صبر کیجئے، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجئے،
فرعون کی نافرمانی کا تذکرہ، قرآن کو جہاں سے سہولت ہو پڑھنے کا حکم، نماز، زکوٰۃ اور استغفار کا حکم۔ سورۃ المدثر میں 5 باتیں ہیں۔ نبی کریم کو پیار بھرا خطاب، اے چادر میں لپٹنے والے، انذار، تکبیر، تطہیر اور صبر کا حکم، اور اس بات کا کہ زیادہ پانے کی نیت سے احسان نہ کیا جائے۔ قیامت کا تذکرہ، ولید بن مغیرہ کا تذکرہ جس نے یہ رائے دی تھی کہ قرآن کی آیات کو جادو اور بشر کا کلام کہا جائے۔ اللہ نے فرمایا اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، اسے میں نے پیدا کیا، خوب مال اور نرینہ اولاد عطا کیے، کاموں کے راستے ہموار کیے، مگر اس کی لالچ بڑھتی رہی، ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا، ہم عنقریب اسے جہنم رسید کریں گے۔ جنت اور جہنم کے احوال کا تذکرہ۔ سورۃ القیامہ میں 3 باتیں ہیں۔ قیامت کا تذکرہ، قرآن کی حفاظت کا ذکر، تخلیق انسانی کے مراحل۔ سورۃ الدہر میں 4 باتیں۔ تخلیق انسانوں کی 2 قسمیں، شکر گزار اور ناشکر۔ آخرت میں کافروں کے لیے زنجیریں، گلے کے طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ وہ لوگ جو نیک ہیں، منتیں پوری کرتے ہیں، روز آخرت سے ڈرتے ہیں، مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ من جملہ ان کے کافور کی امیزش والے مشروبات ہوں گے، ایک ایسے چشمے سے جسے وہ جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے، باغات ہوں گے، ریشمی ملبوسات ہوں گے، وہ وہاں آرام اور اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے، نہ دھوپ کی تپش، نہ کڑاکے کی سردی، چاندی کے برتن ہوں گے، توازن کے ساتھ بھرے ہوئے شیشے کے پیالے گردش میں ہوں گے، سون ملا جام ہوگا، سلسبیل نام کے چشمے ہوں گے، بکھیرے ہوئے موتیوں جیسے خدمت گار لڑکے ہوں گے جو کبھی بوڑھے نہ ہوں گے، نعمتوں کا ایک جہان ہوگا، ایک بڑی سلطنت ہوگی، باریک اور دبیز ریشم کے ملبوسات انہیں پہنائے جائیں گے، چاندی کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، سب سے بڑھ کر کے یہ پروردگار انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ سورۃ المرسلات میں 2 باتیں ہیں۔ قیامت کا تذکرہ، جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 11 مکذبین قیامت کے لیے ہلاکت کا اعلان فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔